ہجرت سے پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ معظمہ میں تھے۔ کعبۃ اللہ کا دروازہ جنہوں نے حج کیا ہے دیکھا ہے، اتنا اونچا ہے کہ کھڑے ہو کر آدمی اگر ہاتھ لگانا چاہے تو عام آدمی کا ہاتھ کعبۃ اللہ کے در تک نہیں جاتا۔ اس زمانے میں بھی اتنا ہی اونچا تھا۔ کعبۃ اللہ کی چابی ایک صاحب تھے عثمان ابن ابی العاص، ان کے پاس کعبے کی چابی رہتی تھی، اور مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ہفتے میں 2 دن کعبے کے دروازے کو کھولتے تھے، ان کی منوپلی تھی، اور وہ دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے سیڑھی لگا کر کے، جس کا جی چاہتا تھا ان کا اسے جانے دیتے تھے، نہیں جی چاہتا تھا روک دیتے تھے۔ ایک دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جانا چاہا، عثمان نے روک دیا، کہا کہ محمد تم نہیں جاؤ گے، ہمارے باپ دادا کے دین کی مخالفت بھی کرتے ہو، اور ہم تمہیں کعبے کے اندر بھی جانے دیں؟ ہم نہیں جانے دیں گے۔ اللہ کے نبی بڑی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان کے دل میں خدا جانے کیا بات آئی، کہنے لگے محمد آؤ جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام جب اندر جانے لگے، عثمان کے سامنے کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ عثمان آج یہ چابی تمہارے پاس ہے، تم نے مجھے منع کر دیا، یہ بتاؤ جس دن یہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دے دوں گا، اس دن تم کیا کرو گے؟ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ محمد جو وہ خود اور ان کے پیچھے چلنے والے آج کعبے کی دیوار کے سائے میں ایک اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، کیا ان کے ہاتھ میں ایسی طاقت آئے گی کہ کعبۃ اللہ کی چابی بھی قریش کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، ان کے ہاتھ میں ہوگی؟ عثمان کہنے لگے کہ محمد اگر کوئی دن ایسا آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن قریش بہت ذلیل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بڑی عزت والے ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ کیا ہوا؟ کس سن کا واقعہ ہے؟ ہجرت سے کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے؟ مفسرین یہ نہیں لکھتے۔ ایک دن ایسا آیا کہ بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے کہ آج محمد گھر سے باہر نکلے علیہ السلام، سب مل کر قتل کر دو۔ اللہ نے اپنے نبی کو انہی کے درمیان سے نکالا۔ آپ ابو بکر کے گھر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہاں سے دونوں کے دونوں غار میں گئے، اور غار سے اٹھے اور مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب 1 سال گزرا، 2 3 4 5 6 7 8۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر مکے کو فتح کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی فوج کو لے کر رمضان کے اندر مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ آپ تاریخ لکھنے والوں کی کتابوں کو دیکھیے، سب کہتے ہیں کہ صحابہ کا لشکر 10,000 صحابہ کا لشکر تھا 8 سال کے اندر۔ یہ وہی نبی ہے جو 8 سال پہلے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آیا تھا، تو ایک رفیق غار، یار غار ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسلام 8 سال میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلا ہے۔ اب مکے کو فتح کرنے کے لیے، یعنی آپ کے اشاروں پر جان قربان کرنے والے 10,000 صحابہ کی فوج ہے، اور چٹکی بجاتے بجاتے مکہ معظمہ کو فتح کر لیا۔
فتح کرنے کے بعد فرمایا کہ جاؤ عثمان ابن ابی العاص سے کعبے کی چابی لے کر کے آؤ۔ بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بعد میں، اور عثمان نے کہا کہ میں چابی دوں گا نہیں، میں خود جاؤں گا اور محمد کے ہاتھ میں چابی۔ ابھی تک عثمان ایمان نہیں لائے تھے، مشرک تھے، آئے اور اپنے ہاتھ سے چابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ نے چابی لی، اپنے دست مبارک سے کعبۃ اللہ کے دروازے کو کھولا، اندر تشریف لے گئے، دروازے کو بند کیا، کعبۃ اللہ کی در و دیوار کو دھویا، باہر تشریف لائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور وہ بت جو بنے ہوئے تھے، آج تو پلاسٹک کے بت ہوتے ہیں، وہ بت تو پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ جس بت کے اوپر وہ چھڑی رکھ کر کے قرآن کی آیت فرماتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، وہی پتھر اوندے زمین کے اوپر گر جاتا تھا۔ اب آپ تشریف لائے، عثمان سے آپ نے فرمایا عثمان یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ عثمان نے کہا یاد ہے۔ اب ایک لشکر ہے 10,000 صحابہ کا، اور اس میں بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، آپ کے چچا ہیں حضرت عباس ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، اور ہر صحابی گردن اونچی کر کے دیکھ رہا ہے کاش کہ آج اللہ کا نبی اللہ کے اس گھر کی چابی اپنے مبارک ہاتھ سے مجھے عنایت فرما دے۔ قیامت تک کے لیے یہ بات ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چابی فتح مکہ میں عثمان سے لے کر کے مجھے دی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ نے اس آیت کو اتارا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن ہاتھوں سے لوگے انہی ہاتھوں کو واپس کرو گے۔ یہ الگ بات ہے کہ عثمان مشرک ہیں ہوا کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر کا مرتبہ امت میں سب سے بڑا ہے، عثمان کے ہاتھ سے ان کا حق لے کر ابو بکر کو دے دیا جائے، نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو یہ آیت پڑھ کر سنائی، عثمان کو بلایا اور وہ چابی عثمان کے ہاتھ میں دی، عثمان ابن ابی العاص کے، اور اعلان فرمایا کہ قیامت تک یہ چابی عثمان ہی کے ہاتھ میں رہے گی، جو عثمان سے اس چابی کو بجبر و اکراہ لے گا اس کے حق میں رسول اللہ نے بددعا فرمائی۔ آج تک اسی خاندان کے پاس چابی ہے، یہ امانت ہے۔ فرماتے ہیں جس دن امانت ختم ہو جائے، ایمانداری نہ رہے، اس سے کوئی بحث نہیں کہ حق ہے کس کا، وہ ہے کون، اس کا مذہب کیا ہے، کوئی بحث نہیں ہے، کسی کے حق کو مسلمان نہیں لے سکتا۔